وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے ہی ضدی اور ہٹ درم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کئی بار عہد لیا اور انہوں نے ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اود پہاڑ کو لا کر ان کے سر پہ رکھنا پڑا اور پھر ان سے عہد لیا کہ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے تورات کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بات کو سنو غور سے، اس پر عمل کرو۔ اور یہ اس قدر ضدی، کہتے سن لیا لیکن نافرمانی کریں۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے میں بسنے والے یہودیوں کو مخاطب ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، میثاقکم تم سے پختہ عہد، اور رفعنا، رفع بلند کرنا، رفعت بلندی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ رفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوقا اوپر، کم تمہارے، کس کو؟ الطورا، طور پہاڑ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کے بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر لا کے رکھ دیا اور حکم دیا کہ خذو، پکڑو، ما جو آتینا دیا ہم نے، کم تم کو، ما آتینا کم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو۔ کیسے پکڑنا ہے؟ بے قوتن، قوت کے ساتھ، یعنی جو تورات میں نے تمہیں کتاب دی ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وَأَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطورا طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم دیا ہے ہم نے تم کو، بقوتن قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اسمعوا سنو، قالو انہوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانا ہم نے۔ اس قدر ہٹ درمی کہ کہتے ہیں سن لیا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں مانا، کوئی نہیں، انکار کر دیا۔ اب یہ جو انکار کرنا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُشْرِبُوا، اور اشربو، اشربا اس نے پلایا، اشربو انہوں نے پلایا، اور اشربو سے پیسے وائس مجہول ہے، اشربو پلائے گئے، فی میں، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں میں، کیا پلائے گئے؟ العجلہ بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی۔ بے کفرہم، کیوں؟ بے وجہ، کفر انکار کرنا، ہم ان کا، بے کفرہم ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کتاب کو پکڑ لو، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اب وہ کہتے ہیں سن لیا جی لیکن ماننا کوئی نہیں۔ ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ جو بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کی جو پوجا کرتے تھے، اس کو بھر دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ موٹر وے پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ موٹر وے کے قواعد و ضوابط کو فالو کرے۔ اگر موٹر وے کے قوانین کو فالو نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، پھر موٹر وے پولیس اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کیا اس کو جانے دے گی کہ اس راستے پر؟ نہیں جانے دے گی، پکڑ کے نیچے اتار دے گی، چاہے کسی جنگل میں جائے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی طرح ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے
ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت تھی اس کو نکالنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھر دیا۔ لگے رہو پھر شرک پر۔ واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سن لیا، واسینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور بھر دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کر دینے کی وجہ سے۔ قل کہیے، بیسا ما بیسا برا ہے، ما جو بیسا ما بری ہے وہ چیز، یامرو حکم دیتا ہے، کم تم کو، بہی بے کا ہی جس، بہی جس چیز کا تم کو حکم دیتا ہے۔ قل بیسا ما کہیے وہ بہت بری چیز ہے، یامرکم بہی جس کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم ایمان و ایمان کم تمہارا، جس چیز کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے وہ چیز بہت بری ہے۔ ان کنتم مومنین ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان والے، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کے احکامات کو سنو، تم کہتے ہو سن لیا اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہ تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہت بری ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، اور کیا حکم دیا، خذوا پکڑو ما آتیناکم اس چیز کو جو دی ہے ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمینا سن لیا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا، واشربوا اور پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا یعنی بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہیے، بیسا ما بری ہے وہ چیز، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بہی جس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اس آیت کے پڑھنے سے یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کس قدر گھٹیا تھے، کس قدر ضدی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر پہاڑ کو بھی رکھا لا کے پھر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، نہیں مانا۔ بھائی جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت اتنی بھری ہوتی ہے، اتنی بھری ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اب وہ قربانی اس کی چھوڑتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن جو بکرا اس نے چڑھانا ہے نا، کسی کا نذرانہ دینا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا۔ زکوٰۃ دے نہ دے ادھر چندہ ضرور دے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے اپنے معبود کے پاس حاضری ضرور دے گا۔ اس لیے دیکھ لیں نا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، بہت کم نمازی ہیں، آستانے ہر قدر آباد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی محبت میں اتنے پکے ہیں جیسے اللہ کی محبت میں پختہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح وہ بنی اسرائیل کا بھی حال یہی تھا، وہ اللہ کی محبت کی بجائے بچڑے کی محبت میں کس قدر پکے تھے کہ بار بار ان کو منع کرنے کے باوجود پھر اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی تیری منشا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔